بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سندھ کے اندر جہاں کرپشن کی ہم بڑی داستانیں سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، وہیں پہ جو گندم چوری کے حوالے سے سندھ میں ایک نئی رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے نیب کی طرف سے کہ سندھ حکومت کی پشت پناہی میں اور سندھ حکومت کی سربراہی میں کس طرح اربوں روپے کی گندم چوری کی گئی، اور ایلیگیشن یہ لگایا گیا ہے کہ سندھ کے کئی شہروں سے سرکاری گوداموں سے منتقلی کے دوران جو گندم ہے 5 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گندم غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جب وہ ایک گودام سے دوسرے گودام میں منتقل کرتے تھے یا کسی ایک جگہ سے وہ سندھ حکومت جو گندم ہے وہ خریدتی تھی اور اس کو گوداموں کے لیے بھجواتی تھی، وہ گوداموں میں نہیں جاتی تھی بلکہ وہ کہیں اور جو مافیا ہے ان کے گوداموں میں جاتی تھی، اور وہ لوگ اس کو بیچ کر وہ پیسہ کھاتے تھے، اور جو غریب کا مال تھا، جو غریب کے لیے گندم اکٹھی کی گئی تھی، اور کیونکہ گندم شارٹ ہو جاتی تھی، اس شارٹیج کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتا تھا، اور ریٹ بڑھنے کی وجہ سے غریب آدمی کی سکت میں نہیں رہتا تھا کہ وہ گندم خریدے۔ اب یہ جو نیب نے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، یہ رپورٹ جو اس وقت میرے سامنے ہے، ڈی جی نیب سکھر کی طرف سے یہ رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے کہ سرکاری گوداموں سے گندم غائب ہونے کی رپورٹ سبمٹ کروائی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو سندھ کے اضلاع ہیں سکھر، لاڑکانہ، گھوٹکی، خیرپور، نوشیرہ و فیروز میں سرکاری گوداموں سے گندم غائب ہوئی، اور اس طرح باقی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل یہ کوئی 9 اضلاع ہیں سندھ کے جس کے اندر یہ گندم غائب کی گئی ہے یا غائب کروائی گئی ہے۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق 9 اضلاع میں 1,64,797 میٹرک ٹن گندم سرکاری گوداموں سے غائب ہوئی۔ اتنی بڑی مقدار میں گندم غائب ہوتی رہی اور سائیں سرکار سوتے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیں سرکار کیونکہ خود انوالو تھی، اور یہ گندم یا تو زرداری گوداموں میں جا رہی تھی، یا یہ وزیر اعلیٰ کے گوداموں میں جا رہی تھی، یا یہ خورشید شاہ کے گوداموں میں جا رہی تھی۔ اب کیونکہ اس رپورٹ کے اندر انوالو تو کس کو کیا جاتا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں یا آفیسرز ہیں سندھ حکومت کے، ان کو انوالو کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک گودام کا جو ایڈمنسٹریٹو ہے وہ جب بھی کوئی گندم بھجواتا ہے تو وہ اس کے اوپر رپورٹ کے اوپر سگنیچر کرتا ہے، پھر دوسرے گودام والے نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بیچارے بونے ہیں، ان کو تو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتے بھی رہتے ہیں، یہ اس کے اوپر سوال بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تو نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اب نیب نے ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی ہے، ڈی جی نیب سکھر نے کہا ہے کہ گندم کی جو مالیت ٹوٹل بتائی گئی ہے وہ تو 5 ارب 35 کروڑ اور 50 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ 22,044 میٹرک ٹن گندم کراچی روانہ کی گئی تھی لیکن گوداموں میں نہیں پہنچی۔ یہ صرف اندرون سندھ کی کہانی نہیں ہے، یہ کراچی کی بھی کہانی ہے۔ جو میں آپ کو زرداری گوداموں کی بات کر رہا ہوں، لاڑکانہ میں جو ان کے گودام ہیں، اور مختلف اندرون سندھ میں اور کراچی کے اندر جو انہوں نے یہ گندم سٹور کرنے کی اور جو گودام بنائے ہوئے ہیں، وہ 22,044 میٹرک ٹن گندم تو کراچی کے اندر سے غائب ہوئی ہے، یہ کہنا ہے اس رپورٹ میں ڈی جی نیب کراچی کا۔ اس کے علاوہ ڈی جی نیب نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں جو بھیجی گئی گندم ہے اس کی مالیت 74 کروڑ 56 لاکھ 88 ہزار روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے اور یہ وہ گندم ہے جو صرف کراچی سے غائب ہوئی ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ کراچی میں ضرورت تھی گندم کی، کراچی کے جو سرکاری گودام ہیں وہاں سے یہ ایک ریکوزیشن بھیجتے تھے اندرون سندھ کے مختلف گوداموں میں، وہ ریکوزیشن جاتی تھی، وہ وہاں سے گندم بھجوا دیتے تھے، جو وہاں پہ جو ان کے پاس سرکاری جو جمع تفریق تھی اس کے مطابق تو گندم چلی جاتی تھی کراچی میں، لیکن یہ کراچی نہیں پہنچتی تھی، کراچی کے گوداموں میں نہیں پہنچتی تھی، یہ راستے میں چوری ہو جاتی تھی، یہ راستے میں کسی وڈیرے کے ڈیرے پر اتار لی جاتی تھی، یہ کسی چور ڈاکو کے ڈیرے پہ اتار لی جاتی تھی، یہ کسی زرداری کے گودام میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو اب نیب بتائے گی، لیکن وہ گندم کراچی میں نہیں پہنچتی تھی۔ اگر وہ کراچی پہنچتی، کراچی کے
سرکاری گوداموں میں پہنچتی تو وہ کس کے استعمال میں جاتی؟ وہ عام آدمی، غریب آدمی کے استعمال میں جاتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقریریں کرتے ہیں جمہوریت کی، اور جو اس وقت کرونا وائرس کو لے کے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے کہ انہوں نے کوئی راشن تقسیم نہیں کیا، انہوں نے سارا کا سارا کچھ یہ خود کھا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی نیب نے کہا ہے کہ نیب کے قوانین کے مطابق پلی بارگیننگ کرتے ہوئے جو مختلف ملز مالکان ہیں اور دیگر جو ملزمان ہیں ان سے 2 ارب 11 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، جبکہ سکھر اور خیرپور کے 4 ملزمان سے ڈیفالٹ چیک کی مد میں 8 ارب 12 کروڑ 60 لاکھ روپے وصول ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے ڈی جی نیب سکھر کا کہ ریکوریاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ 4 ریفرنس پہلے فائل ہو چکے ہیں گندم چوری کے حوالے سے، اور ابھی مزید ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے نیب ان لوگوں کے خلاف۔ اب یہ جو انہوں نے چوری کی ہے، یا یہ جو گندم چوری کے الزام میں ملوث لوگ ہیں، یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں ہمیں کچھ رپورٹیں ملی تھیں کہ شوگر چوری اور جو گندم چوری کے حوالے سے، یہ تو بڑی عام سی باتیں تھیں سندھ کے اندر۔ تو سرکاری سرپرستی میں، سرکار کی سرپرستی میں یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور یہ جو 4 ریفرنس فائل ہوئے ہیں، یہ کو آج کے نہیں یہ فائل ہوئے، یہ پہلے سے ریفرنس فائل ہوئے ہیں، اور مزید ریفرنس فائل ہونے ہیں ابھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سندھ حکومت ہمیشہ سے آٹا بحران کی بات کرتی ہے، آٹا بحران کا رونا روتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ وفاق ان کو گندم پرووائڈ نہیں کر رہا، وفاق ان کو گندم کی ترسیل وفاق نے روکی ہوئی ہے۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ لاکھوں جو میٹرک ٹن گندم ہے یہ چوری کرواتے ہیں۔ یہ چوری کہاں جاتی ہے؟ یہ انہی وڈیروں کے، یہ عام، اب ایک جو 17ویں یا 18ویں گریڈ کا افسر ہے جو ایڈمنسٹریٹو ہے کسی بھی گودام کا، اس بیچارے کی کیا مجال کہ وہ اتنی بڑی ہیوج جو گندم ہے اس کو کہیں اس کی ہیرا پھیری کرے یا اس کو کہیں کرے، اس کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ یہ ہاں استعمال وہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے سرکاری کھاتے میں فلاں جگہ بھجوا دیں، اور پھر یہ اپنے گوداموں میں اور اپنی ملوں میں یہ اس کو آٹا وغیرہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور آٹا بنا کر پھر کیونکہ گندم یہ سٹور کر چکے ہوتے ہیں، گندم سرکاری گوداموں میں ملتی نہیں ہے، پھر یہ اس کا ریٹ بڑھاتے ہیں، اس کو یہ بلیک پہ بیچتے ہیں، اور عام آدمی جس کا پہلے یہ خون چوس رہے ہیں اس کو مزید خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب آٹا اور چینی بحران کے حوالے سے رپورٹ سبمٹ کروائی گئی تھی تو جہاں پہ نون لیگ انوالو تھی، وہاں پہ جہانگیر ترین جیسے لوگ انوالو تھے، وہاں زرداری کی اومنی گروپ انوالو تھی، یہ سارے لوگ انوالو تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے اندر کوئی شرم نامی چیز تو ہے نہیں، انہوں نے بڑی پریس کانفرنسز کی اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ان رپورٹوں کے حوالے سے کارروائی کی جائے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے آئے ہیں۔ میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا بلاول زرداری اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرے اور وہ کہے کہ سندھ حکومت کے جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی بھی سندھ کے عوام کا حق کھانے کی دوبارہ جرت نہ کر سکے۔ میں چاہوں گا کہ اتنی اخلاقی جرت ہو مولانا فضل الرحمان میں، اتنی اخلاقی جرت ہو شہباز شریف میں۔ اب شہباز شریف ویسے تو بڑی تقریریں کرتا ہے اور بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن کیا وہ سندھ کے اندر یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لوگوں کے بچوں کے نوالے چھینے گئے ہیں، کیا اس کے اوپر اب اس رپورٹ کے اوپر کوئی وہ اپنی پریس کانفرنس کرے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے، جو سندھ حکومت کے لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے؟ یہ نہیں کہیں گے، اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ عوام کے تو خیر خواہ ہیں ہی نہیں، یہ عوام کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ حکومت کو ذلیل کروانا ہے، عمران خان کے اوپر تنقید کرنی ہے، عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ ان کا کوئی ایجنڈا اگر ان کا ایجنڈا عوام ہے اور ان کا ایجنڈا عوام کے مسائل ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شام میں شہباز شریف پریس کانفرنس کریں گے، فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے، بلاول بھٹو پریس کانفرنس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو اربوں روپے کی گندم خرد برد کی گئی ہے اور عام آدمی کا جو حق تھا، جو سرکار کے خزانے میں جو گندم جمع کروائی جانی تھی وہ گندم خرد برد کی گئی ہے، وہ صرف عام افسروں نے نہیں کی، اس میں جو لوگ ملوث ہیں نیب ان کے نام پبلک کرے
اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کارروائی کو یہ بیک کریں اور نیب کے پیچھے کھڑے ہوں یہ سارے کے سارے اپوزیشن کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں ان کے اندر واقعی قوم کا درد ہے، عوام کی ویلفیئر کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے بات نہیں کرنی، اگر کہیں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت یا خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہوتی تو کیونکہ وہاں پی ٹی آئی اس وقت اقتدار میں ہے، تو انہوں نے ابھی پوری رپورٹ نیب نے سبمٹ ہی نہیں کروانی تھی، یا وہ رپورٹ پبلک ہی نہیں ہونی تھی، انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا تھا، اور ان کے جیو جنگ گروپ نے ان کو لائیو لینا تھا، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولنا تھا، اور عمران خان کے بات عمران خان کے ریزائن پر ختم کرنی تھی۔ لیکن کیونکہ اب یہ ان کے الائز ہیں، ان کے اتحادی ہیں، کرپشن میں ان کے اتحادی ہیں، اور یہ سارے ایک ہیں، ساروں کے مفادات ایک ہیں، اب یہ اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ریفرنسز 4 فائل ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کارروائی ہو، نئے ریفرنسز بھی فائل کیے جائیں، اور میں نیب سے ہاتھ باندھ کر التجا کروں گا کہ خدا کے لیے صرف چھوٹے افسران کی حد تک نہ رہے، جو لوگ بینیفیشری ہیں، جن کے گوداموں میں یہ گندم گئی ہے، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ان بڑے مگر مچھوں کو قوم کے سامنے لایا جائے، جہاں ان کے بھیانک چہرے پہلے بے نقاب ہو چکے ہیں وہیں مزید بے نقاب ہوں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے چہروں پہ جو کالک ہے وہ برقرار رہے، اور وہ دوبارہ قوم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ بہت شکریہ۔